پیارے دوست، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پاس بغیر مال و زر نہیں تھا، مگر وہ وقت کے بادشاہوں سے زیادہ غنی تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دولت مند بننے کے وہ راز جانیں گے جو صرف تجوری بھرنے کے بارے میں نہیں بلکہ دل اور مقدر سنوارنے کے بارے میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ نہیں کہ تم صرف زبان سے الحمدللہ کہو، بلکہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو کائنات کی برکتیں اس کی طرف کھنچی چلی آتی ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ خرچ کرو تو مال کم ہوتا ہے، مگر اللہ پاک کا قانون ہے کہ میرے راستے میں دو تو میں اسے 10 گنا بڑھا کر واپس لوٹاؤں گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دولت کیسے بڑھتی ہے، تو انہوں نے مسکرا کر کہا، رزق کے پرندے کو پکڑنے کے لیے سخاوت کا دانہ ڈالنا سیکھو۔ جو دوسروں کے لیے راستے بناتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ صوفی کا کام ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں، بلکہ ہاتھ سے کام کرنا اور دل کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ دولت مند بننا برا نہیں، بشرطے کہ وہ دولت آپ کو اللہ پاک سے غافل نہ کر دے۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ استغفار کرنے والوں پر اللہ بادلوں سے برکتیں برساتا ہے اور انہیں مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے۔ گناہ رزق کو کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوستو، ہم اکثر رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کائنات کا مالک خود راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بادلوں سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے نالی میں کچرا پھنس جائے تو پانی رک جاتا ہے، ویسے ہی ہماری خطائیں برکت کو روک دیتی ہیں، اور استغفار اس گناہ کے کچرے کو صاف کرنے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ نے اسے بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک تیسرے نے اولاد کی خواہش کی تو آپ نے اسے بھی یہی نسخہ بتایا۔ پاس بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت، سب کے مسائل الگ مگر حل ایک۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا،
یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا رب کہتا ہے کہ استغفار سے مال، اولاد اور برکت سب ملتے ہیں۔ آج ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم دولت کو صرف بینک بیلنس میں ناپتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں مگر نیند کی گولی کھا کر سونا پڑے تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، بد نصیب کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، تو سمجھو اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے بھر گیا، اسے پھر کسی اور خزانے کی حاجت نہیں رہی۔ قناعت کا مطلب ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے محنت پوری کی جائے مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ جب انسان حرص کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جان لیا کہ جو رزق میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس لیے میرا دل مطمئن ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ میرا کام کوئی اور نہیں کرے گا، اس لیے میں محنت میں لگ گیا۔ یاد رکھیں، 100 روپے جن میں اللہ کی برکت ہو وہ ان 1000 روپوں سے بہتر ہیں جن میں برکت نہ ہو۔ برکت وہ غیبی طاقت ہے جو تھوڑی چیز کو بہت سے لوگوں کے لیے کافی کر دیتی ہے۔ دوستو، دولت مند بننے کے لیے صرف دعا کافی نہیں، اور صرف محنت کافی نہیں۔ صوفی کے نزدیک دعا اور دوا کا سنگم ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں کبھی کمی نہ آئے تو اپنے گھر کے بزرگوں اور والدین کی خدمت کریں۔ ان کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور رزق کے فرشتے آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو تیری یاد سے غافل نہ کرے۔ اے رازق، ہمیں حلال اور طیب رزق عطا کر، اور اس میں ایسی برکت ڈال کہ ہم دوسروں کے کام آ سکے۔ ہمیں حرص اور لالچ سے بچا اور ہمارے سینوں کو قناعت کے نور سے بھر دے۔ اے باری تعالیٰ، جو بھائی اور بہنیں اس وقت مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کے لیے غیب سے دروازے کھول دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو فرما۔ آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، دولت مند بننے کے یہ وہ روحانی اور صوفیانہ راز تھے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی جیب سے زیادہ آپ کا دل امیر ہونا چاہیے، کیونکہ خالی جیب تو بھری جا سکتی ہے مگر خالی دل کو بھرنا ذرا مشکل ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، اور صدقہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کو کون سا نکتہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع اور نئی حکمت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔